الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلسوں میں اناؤنسر حضرات تعارف کراتے ہیں اس لیے کہ لوگ دلچسپی سے سننے لگیں، اس لیے کہ قرب قیامت کی وجہ سے جیسے ہماری ہر چیز میں انحطاط ہے، کمزوری ہے، اسی طرح پر دین کی بات سننے اور سنانے میں بھی کمزوریاں ہیں. اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے جلسوں کے ذمہ دار کبھی کبھی تعارف کراتے ہیں اس نیت سے کہ لوگوں کو توجہ حاصل ہو. اس لیے انہوں نے فرمایا عظیم شخصیت ہے. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا نور الدین صاحب. بیعت تھے وہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ سے، اور اجازت ان کو حاصل تھی مسیح الامہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی علیہ الرحمہ سے. ہماری طالب علمی کے زمانے میں وہ خود ہم کو کبھی بلاتے تھے، تو ایک دن بلا کر فرمایا، بہت قریب لا کر، فراغت کا زمانہ قریب تھا، تو عجیب انداز سے بہت میٹھی زبان سے، اکابر کی زبان بہت میٹھی پیاری اور سادہ ہوتی ہے. جیسے اس علاقے میں حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری تھے، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی علیہ الرحمہ، جو حضرات ان سے ملے، حضرت شاہ ابرالحق صاحب علیہ الرحمہ، تو انداز بہت میٹھا ہوا کرتا ہے ان حضرات کا. تو اسی انداز سے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بیٹے، اگر قیامت میں اس جم غفیر میں تم بیٹھے ہوئے ہو پیچھے کہیں دور کسی صف میں، اور گردن نیچے کو جھکی ہوئی ہے، اس خیال میں جانے کیا فیصلہ ہونے والا ہے، اور اچانک آواز آئی کہ آ جاؤ، پیچھے کیوں بیٹھے ہو، تمہارے لیے جگہ آگے رکھی ہوئی ہے، تو سمجھ لینا عزت مل گئی. اور اگر تم بیٹھے ہوئے تھے کہیں اگلی صف میں اور ایک بار کہہ دیا گیا کہ یہاں تمہارا کیا کام ہے، تم آگے کیسے بیٹھے، یہاں تمہاری جگہ نہیں، تو سمجھو بس اس سے بڑی ذلت اور کوئی نہیں. تو عظمت اور ذلت وہاں کا مسئلہ ہے.
لیکن ہم لوگوں کو جیسے حضرت مولانا اسامہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، اللہ نے رحمت والی امت بنایا ہے۔ دلی میں آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، بہت میٹھی آواز، میٹھی زبان، کبھی کبھی وہ کسی مشکل سے مشکل مسئلے کو، علم کلام جیسے مسئلے کو عام سیدھی سادی اردو میں سمجھاتے تھے، بالکل جس کو اردو والے کہتے ہیں کہ حلوہ بنا کر پیش کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن فجر کے بعد حاضر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا، کہنے لگے کہ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ ابھی ہوا بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اب خوش ہونا، ناراض ہونا، غمگین ہونا یہ آدمی کو شکل سے محسوس ہو جاتا ہے۔ تو ایک ساتھی ان کے آئے، انہوں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اب حضرت بلال سب لوگ جانتے ہیں، رہنے والے بہت دور حبش، جس کو آج کی زبان میں ایتھوپیا کہا جاتا ہے، بر اعظم افریقہ میں رہنے والے، اتنی دور سرزمین کے، اور شکل و صورت وہ جو ابھی حضرت مولانا نے بیان کی، مقام ان کا ظاہری دنیا میں کیسا کہ غلام تھے، نوکر تو پھر بھی اپنی جان کا، اپنی ذات کا، اپنے کپڑے کا، اپنے پیسے کا، اپنے مکان کا مالک ہوتا ہے، غلام کا تو سارا وجود ہی مالک کی ملکیت ہوتا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب ایمان میں داخل ہو گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے، پھر دنیا میں وہ مقام ملا کہ اس مسجد میں، مدینہ منورہ کی مسجد میں، جہاں مقتدی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں تمام کائنات کا ایمان، عمل، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، قیامت تک آنے والی امت کا، اور ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو فیصلہ یہی ہے کہ وہی پلڑا باری ہوگا جس میں ابو بکر کا ایمان ہوگا۔ ایسے لوگ جس مسجد میں موجود ہوں، حضرت عمر جیسے جن کے سائے کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدلتا ہے، حضرت عثمان جیسے جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، ابو ہریرہ جیسے، ابو ذر جیسے، جانے کتنے صحابہ جہاں موجود ہیں، ان سب کے درمیان اس مسجد میں اگر اذان دینے کا اعزاز حاصل ہے تو وہ حضرت بلال کو حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آخرت میں کیا ہوگا وہ واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جب جنت کی سیر کر کے تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یوں فرمایا تھا کہ قدموں کے چلنے کی چاپ، آواز محسوس ہوئی۔ پھر پوچھا جبرائیل سے کون ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے غلام بلال آپ سے آگے آگے جا رہے ہیں۔ یا تو مقام وہ تھا دور دراز کے رہنے والے، شکل و صورت اور سوسائٹی میں انتہائی کمزور طبقے میں، یا مقام یہ ملا، یہ بلال ہے۔ اب ان سے جب ان ساتھی نے پوچھا کہ تم آج خوش نظر آ رہے ہو، بتاؤ کیا بات ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ اصل بتانا مقصود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایمان اور ہدایت کا عطا کرنا اللہ نے اپنے دست قدرت میں نہ رکھا ہوتا، بلکہ دنیا والوں کو اس کا اختیار دیا جاتا کہ تم جس کو چاہو دے دو، تمام پیغمبروں کو، داعیوں کو، ہدایت کا پیغام پہنچانے والوں کو صرف یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ،
ہدایت کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی اس کا اختیار ان کو نہیں دیا گیا. ان کو کہا انما علیک البلاغ، آپ کو تو پہنچانا ہے، آپ کو دعوت ان تک پہنچانی ہے، بات سنانی ہے، لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت تو اللہ جس کو چاہے گا دے گا. یہ بات حضرت بلال نے فرمائی. کہا اگر اللہ نے ہدایت کی تقسیم اپنے دست قدرت میں نہ رکھی ہوتی، انسانوں کے سپرد کر دی ہوتی، میں اس کو سوچ رہا تھا کہ اگر انسان انصاف سے ہی کام لیتے تو وہ سوچتے ہم کس طرح تقسیم کریں، سب سے پہلے یہ ہدایت کس کو دیں. تو وہ سوچتے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کی نسبت سے تقسیم کرتے. اب نسبت کیا تھی؟ یا تو تھی خاندانی نسبت یا تھی وطن کی نسبت. تو اگر خاندانی نسبت سے تقسیم کرتے تو پہلے قریش، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، اس طبقے کو ہدایت ملتی. اور اگر وطن کے اعتبار سے تو پھر جو آپ کے دروازے کے بالکل قریب بستا ہے، جس کو آج کے زمانے میں، آج کی لغت میں ہمارے جوان کہتے ہیں نیکسٹ ڈور نیبر، جو سب سے قریب دروازے کے ہے، پہلے اس کو ہدایت ملتی، پھر جو ان کے بعد، پھر جو ان کے بعد. کہا میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر انسان انصاف سے بھی کام لیتے اور اس ترتیب سے تو وہ ہدایت بانٹتے پھرتے، تو بلال تمہارا نمبر کب آتا؟ کہا میں یہ سوچ رہا تھا اور اپنے اللہ سے بات کر رہا تھا کہ یا اللہ کتنا تیرا احسان، کتنی تیری مہربانی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، قریش کا یہ ابو جہل، آپ کے خاندان کا قریبی یہ ابو لہب، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ، ان کو یا اللہ آپ نے ہدایت سے نہیں نوازا. یہ بغیر خاندان کا، بغیر نام و نشان کا ایک سیاہ فام غلام، اس کو کیسے آپ نے حضور کے خادموں میں شامل فرمایا اور ایمان اور ہدایت کی دولت سے نوازا. کہا اور میں یہی بات اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ آپ کے پڑوس میں بسنے والے مکہ کے اتنے بڑے بڑے چودھری، مکہ کے اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار، ان کو تو ہدایت نہیں ملی. یہ اتنی دور حبشہ میں بسنے والا بلال، اس کو اللہ آپ کہاں سے کیسے کھینچ لائے اور آپ نے اس کو ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمایا اور میں حضور کے غلاموں میں شامل ہو گیا. وہ جو ساتھی تھے کہنے والے، انہوں نے کہا بلال واقعی تم نے تو وہ بات سوچی ہے جو ایسے ہی انسان کو سوچنی چاہیے. اور ایک جملہ دہرایا. کہا سچ کہتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غلام کو، حضرت بلال کو عام انسان نہیں سمجھنا. حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے بلال سیدنا اعتقہ سیدنا، بلال کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے بلکہ بلال ہمارے سردار ہیں اور ان کو غلامی سے خرید کر آزاد کیا ہمارے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے یہ واقعہ سنانے سے مقصود یہ ہے کہ جیسے بلال اس وقت خوش و خرم تھے اور بہت ہی مست تھے اس خوشی میں کہ اللہ نے بغیر استحقاق کے، بغیر ظاہری حالات کے اور بغیر ظاہری اسباب کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کو شامل کیا، ہدایت سے نوازا. میرے اور آپ کے ساتھ بھی اللہ نے ایسا ہی معاملہ کیا ہے. جب ایسا معاملہ ہو گیا تبھی ہم سیرت کے اس جلسے میں موجود ہیں. اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو شاید ہم لوگ نہ پہچانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، شاید ہم نہ پہچانتے قبلہ کیا ہوتا ہے، ہم نہ سمجھتے یہ زندگی کیا ہوتی ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، عظمت کیا ہوتی ہے اور ذلت کیا ہوتی ہے. ان سب چیزوں سے ہم ناواقف ہوتے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری علیہ رحمہ ہی کبھی کبھی اپنے بیان میں جب سیرت کا تذکرہ کرتے یہ جملہ فرمایا کرتے تھے
کہ سیرت ایک تو انفرادی ہے اور اس میں بھی مختلف درجات ہیں. فرماتے تھے کوئی بچپن کی سیرت ہے، کوئی جوانی کی سیرت ہے، کوئی بڑے پن کی بڑھاپے کی سیرت ہے، کبھی مرد کے ہونے کی سیرت ہے اور مستورات کی سیرت ہے. ہر ایک کا شعبہ ہے اور سیرت سارے پر محیط ہے. یہ انفرادی سیرت کے بارے میں فرماتے تھے. پھر فرمایا کرتے تھے اسی طرح سے امت کے لیے نمونہ اجتماعی سیرت ہے. اور اس کے بعد حضرت کا جملہ ہوتا تھا، بہت جامع جملہ. فرمایا کرتے تھے مکی دور ان حالات کے لیے سیرت ہے جب مکہ جیسے حالات ہوں، مدنی دور ان حالات کے لیے سیرت ہے جب مدنی ماحول کے حالات ہوں. پھر فرمایا کرتے تھے سیرت یہیں پر کامل نہیں ہوتی، بلکہ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہونے کے بعد کہیں ارتداد کی اور انکار کی فضا آئے تو دور صدیقی بھی سیرت ہے. پھر فرماتے تھے جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے اور بڑی بڑی طاقتیں جھکنے لگیں تو دور فاروقی سیرت ہے. پھر فرماتے تھے مولانا کہ جب آپس میں ایمان والوں میں ٹکراؤ ہونے لگے اور وہ محدود پیمانے پر ہو تو دور عثمانی سیرت ہے، اور اگر وہ ٹکراؤ حدود سے آگے چلا جائے تو پھر دور علی سیرت ہے. اور پھر فرماتے تھے اور اگر امت میں کبھی خلافت سے ہٹ کر ملوکیت آ جائے تو اس وقت حضرت معاویہ کا دور سیرت ہے. اب جب اتنا سارا طویل اور وسیع موضوع ہے تو پھر میرے اور آپ کے لیے سیرت کو ہر سال کہنا، سننا، عمل میں لانا کس قدر ضروری ہے. اس لیے سیرت کے یہ جلسے ہوتے ہیں اور وقت وقت کے ہمارے حضرات علماء ضرورت کی بات سیرت سے پیش کرتے ہیں. ہم لوگ اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں ہر ایک بہت ہی زیادہ ذہناً پریشان لگتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ بھی اور بے پڑھا طبقہ بھی. لیکن جب ہم سیرت کے اسباق کو دیکھتے ہیں ہم وہاں یہ بات واضح طور پاتے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت میں ہمیں عبادات کو سکھانے سے نوازا، معاملات کو سکھایا، معاشرت کو سکھایا، اخلاق کو سکھایا، وہاں آپ کی سیرت میں ایک بہت وسیع میدان، ایک بہت بڑا احاطہ پھیلا ہوا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے آنے والے ان حالات کو بیان کیا ہے جن سے امت دوچار ہونے والی ہے. اسی لیے حدیث کی کتابوں میں کبھی کبھی تو ان بڑی جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو وہاں ملاحم سے تعبیر کیا گیا ہے کہ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے قوموں کے مابین، وہ کس کس انداز سے ہوں گے اور احوال کیا ہوں گے. اور دوسری چیز جو بہت وضاحت سے بیان کی گئی ہے ان کو اشراط الساعہ، قیامت کی علامات سے تعبیر کیا گیا ہے. وہاں مثلا اس زمانے کو آپ پہلے تصور میں لائیے جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان لڑکے کو، لڑکی کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے بوڑھے باپ یا اپنی بوڑھی ماں کو ایک محبت کی، پیار کی نظر سے دیکھا تو اللہ تم سے اتنا راضی ہو جائیں گے. ابھی تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کا بسترا نہیں بچھایا، ماں باپ کے پیر نہیں دبائے، بلکہ محض محبت سے ان کے چہرے پر ایک نظر ڈالی تو اللہ کو تمہاری یہ نظر اتنی پسند آئے گی تم کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ جوان ادنا صدیقہ اپنے دوست کے بہت قریب ہوگا، وَأَقْصَى أَبَاهُ اپنے باپ سے بہت دور ہوگا. اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اولاد دوستوں کے ساتھ بہت قریب ہے، ہر وقت ان سے گلی ملی رہے گی، اور جہاں والد صاحب گھر میں داخل ہوئے
تو یہ بچہ یہاں سے ہٹ کے کہیں اور چلا جاتا ہے، ابا آگے ان کے قریب نہیں جاتا۔ اس زمانے میں جس وقت تربیت اور اخلاق کا اور پاکیزگی کا یہ ماحول تھا کہ اولادیں اپنے والدین کی نظروں کو، پیار بھری نظروں کو نہایت محبت سے کھینچنے کی کوشش کرتی تھی، اس زمانے میں اس بات کا تذکرہ کہ یہ لڑکا اپنے دوست کے زیادہ قریب ہوگا اور اپنے باپ کے زیادہ قریب نہیں ہوگا، اس بات کو بتلا رہا ہے کہ امت میں ایسا حال آئے گا اور اس وقت کے جوان کو اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ میرے لیے سیرت میں نمونہ کیا ہے، آپ کی تعلیمات میں ارشاد کیا ہے، تاکہ اس نازک دور میں وہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھ سکے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا جان بھی ہیں اور ایک مقام بھی رکھتے ہیں۔ قریش کے کوئی ادنا آدمی نہیں تھے، کوئی غریب نہیں تھے، لیکن ایک زمانہ ان پر گزرا جب آپ کو کفن دینے کا ٹائم آیا، کفن دینے کا وقت آیا تو کپڑا اتنا کم تھا کہ سر کی طرف سے چادر کو ڈالا جا رہا ہے، قدم ننگے ہو رہے ہیں، اور پاؤں کی طرف سے چادر کو کھینچا جا رہا ہے تو مبارک سر ننگا ہوا جا رہا ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے دی کہ اس طرح سے پتے ڈال دو اور اس طرح سے چادر کو برابر کر لو۔ لیکن ایسے ہی ماحول میں جب امت گزر رہی ہے، صحابہ گزر رہے ہیں، ایسے میں فرمایا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہ ایک زمانہ آئے گا جب تم اپنے گھروں کو اس طرح کپڑے سے ڈھانپو گے جیسے کعبے کو کپڑے سے ڈھانپتے ہو۔ کہاں تو ماحول یہ ہے قربانی کا، غربت کا، کہ اتنی عظیم شخصیت کو کفن دیا جا رہا ہے اور کفن کے لیے ایک چادر بھی برابر نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں منظر بیان فرما رہے ہیں اس وقت کا کہ جب کپڑے کی اتنی فراوانی امت کے لوگوں کے پاس ہوگی کہ وہ اپنے گھروں کو ڈھانپیں گے، دیواروں کو ڈھانپیں گے۔ اس لیے بیان کیا کہ جب امت ایسے ماحول سے گزرے گی اس وقت وہ پریشان ہونے کے بجائے، نخوت اور غرور میں پڑنے کے بجائے وہ دیکھے گی کہ اس وقت شریعت مجھ سے تقاضا کیا کرتی۔ ایسے ماحول میں جس وقت ہر چیز کی قدر ہوتی تھی، ہر چیز کو دیکھ کر خرچ کیا جاتا تھا، اسراف کا نام و نشان نہ تھا، اس وقت جب تذکرہ ہوا کہ یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی، ان چیز فضولیات میں امت پڑے گی، ایسی مجلسیں منعقد کی جائیں گی، جبکہ ماحول بالکل پاکیزہ تھا، جبکہ اس وقت آواز باہر نہیں آتی تھی، پردے کا اہتمام تھا۔ ایسے وقت میں جب وہ چیزیں بیان کی گئیں جو چیزیں اس وقت ناممکن محسوس ہوتی تھی، لیکن اب آنے والے دور کے بارے میں ان چیزوں کو ذکر کیا، اس کا مقصود ہی یہ تھا کہ جب امت میں وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، امت اس وقت سیرت کی طرف رجوع کرے گی، امت اس وقت شریعت کو دیکھے گی، اس وقت امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھے گی اور معلوم کرے گی کہ میرا اقدام اس وقت کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت فرقوں میں بٹے گی۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کوئی تصور نہیں ہے کسی اختلاف کا، لیکن ایسے وقت میں فرمایا امت فرقوں میں بٹے گی، اور اتنے فرقوں میں بٹے گی۔ کیوں فرمایا؟ اسی لیے کہ جب امت میں یہ حالات آئیں گے تو امت پریشان ہونے کے بجائے فوراً رجوع کرے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی طرف، ان کے فرمانوں کی طرف فوراً ان کی طرف متوجہ ہوگی اور یہ دیکھے گی کہ اس وقت میں مجھے قدم کیا اٹھانا ہے۔ آج جب ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالتے ہیں، اس میں شک نہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، ہماری زندگیوں میں مسائل ہیں، دینی مسائل کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے گھروں میں مسائل ہیں، ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، ہمارے دائیں بائیں مسائل ہیں، اپنوں میں مسائل ہیں، غیروں کو لے کر ہمارے اندر مسائل ہیں۔ اب ہمارے لیے دو ہی راستے ہیں، یا دنیا کے لوگوں کی طرح ہم بھی دنیا کے حالات کو دیکھ کر
ان کو زیر بحث لائیں اور اپنے دماغوں سے مباحثے کریں، اپنے دماغوں سے ان پر تبصرے کریں اور اپنی عقل سے ان پر سوچیں۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے، ہم جیسے نماز کے بارے میں فوراً رجوع کرتے ہیں، جیسے ہم وضو کے بارے میں فوراً رجوع کرتے ہیں، جیسے ہم پاکی ناپاکی کے بارے میں فوراً رجوع کرتے ہیں، جیسے ہم زکوٰۃ کے مسائل میں رجوع کرتے ہیں، جیسے ہم عبادات کے معاملے میں رجوع کرتے ہیں، اور جیسے دین کا شوق رکھنے والے اپنی تجارت کے معاملے میں رجوع کرتے ہیں، معاشرت کے مسائل میں رجوع کرتے ہیں، ایسے وقت میں جب یہ حالات آ رہے ہیں، چاہے انفرادی حالات آ رہے ہوں، چاہے اجتماعی حالات آ رہے ہوں، چاہے ذاتی مسائل آ رہے ہوں، چاہے خاندانی مسائل آ رہے ہوں، چاہے معاشرت کے مسائل آ رہے ہوں، ایسے وقت میں اگر ہم واپس ایک دم رجوع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور وہاں معلوم کرنا چاہیں کہ اس صورتحال میں ہمارے لیے کیا چیز کرنے کی ہے اور کیا چیز نہ کرنے کی ہے، ہمارے ذہنوں کی الجھن اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گی۔ ہمارا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ درپیش آتا ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کا ہو، انفرادی یا اجتماعی، یا بحیثیت امت کوئی مسئلہ درپیش ہے، اس وقت یہ بات بہت دیر سے بلکہ بہت مشکل سے ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف، ان کی سنت کی طرف، ان کی سیرت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دیندار سے دیندار طبقہ اس وقت اللہ کے فضل سے عبادات کی کوشش کر رہا ہے، اپنے معاملات کو بہت حد تک ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، چاہے آپس میں ہمارے مسائل ہیں، چاہے ہمارے مابین مسائل ہیں، چاہے ہمارے اپنے حلقوں سے باہر کے مسائل ہیں، ان مسائل میں ہمارا بہت کم رجحان اس بات کی طرف ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، اور آپ کی مبارک سیرت جہاں مکے میں ہمارے لیے کھلی کتاب ہے، مدینہ منورہ میں ہمارے لیے کھلی کتاب ہے، مکہ مکرمہ میں آپ پر تکلیفوں کا دور تھا اور اس وقت دشمنوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ کیا، آپ سب کے سامنے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ ہم بیانوں میں سنتے ہیں، لیکن جس وقت ہم پر کوئی مسئلہ آتا ہے اس وقت ہم اس چیز کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ میرے سامنے جو یہ مسئلہ آ رہا ہے میں اس کا حل وہاں دیکھوں، اور وہ حل ہمیں کہاں ملے گا۔ ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس سیرت کو، اس شریعت کو، اس قرآن و حدیث کو، اس سارے ذخیرے کو ہم تک پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے، ان کے وارث علماء دین ہیں، علماء حق ہیں، ہم ان کی طرف رجوع کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی ہے، لعن آخر هذه الامہ اولها، لعن آخر هذه الامہ اولها۔ کہاں تو وہ تعظیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، کہاں تو یہ ماحول ہے، عام انسان پر نہیں بچھا رہا ہے، کوئی بیٹا اس کے پاس اس کا باپ آئے اور وہ اپنے کندھے کی چادر اتار کر اس کے نیچے بچھائے، دنیا اس کی تعریف کرنے لگتی ہے کہ ایسا فرما بردار بیٹا اپنے شانوں سے چادر اتار کر اپنے باپ کے نیچے بچھائی ہے، اس کا اعزاز اکرام کیا۔ اور کہاں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کا اپنے بدن کے جز پروں کو بچھانا، جیسے ان کا بدن ہوتا ہوگا، جس طرح ہوتا ہوگا، نورانی مخلوق ہیں، ان کو طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھانا، کہاں یہ اعزاز ہے۔ لیکن اس اعزاز کے ساتھ پھر علماء کے اعزاز کو دیکھ لیجئے، لیکن قیامت سے پہلے یہ بات ہو کر رہے گی، کیونکہ آپ نے فرمایا لعن آخر هذه الامہ اولها، کہ اس امت کے بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں پر لعنت ملامت کیا کریں گے، زبان دراز ہوگی۔ ہمارے پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ ہے، پہلو میں صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے،
جن تابعین میں ہمارے ائمہ دین مجتہدین اور تبع تابعین میں، اس کے بعد سلسلہ آج تک آیا، اور اب جو تابع تابعین کے بعد زمانہ ہے وہ انہی علماء حق کا ہے اور قیامت کی صبح تک چلے گا۔ اس حدیث میں اس بات کو بتایا گیا، اس پیشین گوئی کو، کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ بعد میں آنے والا طبقہ پہلے آنے والوں پر لعنت ملامت کرے گا، ان کا اعزاز اکرام تو دور کی بات ہے، جب ان پر لعن طعن ہوگا تو پھر ان کی بات سنے گا کون؟ یہ بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ جب امت میں ایسا ماحول ہوگا تو اس ماحول میں بسنے والا مایوس ہو کر نہ بیٹھے، اس ماحول میں بسنے والا ہمت ہار کر نہ بیٹھے، بلکہ وہ اس حدیث کے پیش نظر سوچے کہ مجھے پھر رجوع کرنا پڑے گا اور مجھے دیکھنا پڑے گا ایسے وقت میں میرا اقدام کیا ہونا چاہیے، اور جو اس وقت علماء حق موجود ہوں گے وہ اس کی رہبری کریں گے، وہ اس کو بتائیں گے کہ ایسے وقت میں تمہارا کام کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو عالمی سطح پر حالات چل رہے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں نصارہ کا مقابلہ ایمان والوں سے ہے، عالمی سطح پر ایسا چل رہا ہے، لیکن جب آج کا بسنے والا ایمان والا اس لائن میں رہبری تلاش کرے گا تو اس کو فوراً مل جائیں گی وہ ساری پیشین گوئیاں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ لڑائی آگے جا کر ایمان والوں اور یہود کی ہوگی۔ حدیث میں اس بات کو واضح بیان کیا ہے، اس وقت اللہ کی نصرت ایمان والوں کے ساتھ اتنی ہوگی کہ ایک پتھر کے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوگا، ادھر سے ایمان والا گزر رہا ہوگا، اللہ کی اتنی نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہوگی، وہ پتھر اس کو اللہ بولنے کی طاقت دے دے گا، وہ پتھر آواز دے گا ایمان والے کو کہ اللہ کے بندے ادھر آ جا، میرے پیچھے ایک دشمن چھپا ہوا ہے یہودی، آ کے اس کو دیکھ لے، تو اس سے نمٹ لے۔ اتنی اللہ کی نصرت اس وقت ہدایت والوں کے ساتھ۔ لیکن یہ تب آدمی کے ذہن میں آئیں گی باتیں جب یہ آدمی رجوع اس پیغام کی طرف کرے گا جس کو ہم شریعت سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو ہم سیرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، امت اس وقت جس مایوسی کی طرف جا رہی ہے، یہ امت کے لیے بڑی مشکل بات ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس ذخیرے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہے، اس کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، قرآن نے اعلان کیا اکملت لکم دینکم۔ کامل ہونے کا مطلب ہی ہے کہ ہم جس وقت جس حال سے گزر رہے ہوں اس وقت ہم کو رہبری ملنی ہو۔ نقطہ یہ سوچنے کا ہے کیا ہم اس وقت ان حالات میں جن سے ہم گزر رہے ہیں، چاہے ہمارے انفرادی ہیں چاہے اجتماعی ہیں، اپنی شریعت کی طرف، سیرت کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف رجوع کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں، جس کا مطلب ہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگرچہ آپ نے خود یہ صراحتاً فرمایا ہے کہ میرے بعد کچھ لوگ دعویٰ کریں گے۔ خاتم النبیین میں ہم کو اس بات کو ماننا ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کی تشریح کے مطابق اس بات کو بھی ماننا ہے کہ آپ کے بعد دعویٰ کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے اس زمانے میں مسیلمہ نے دعویٰ کیا، اسود انسی نے دعویٰ کیا، ایک عورت سجا نامی تھی اس نے بھی دعویٰ کیا، اور پھر آگے آگے دعویٰ کرتے گئے، اور قیامت تک جانے کتنے دعویٰ کرتے رہیں گے۔ جیسے پنجاب میں ایک غلام احمد تھا، اس نے دعویٰ کر دیا تھا، جموں میں اس کا ایک ماننے والا تھا، اس کا نام چراغ دین تھا، اس نے بھی دعویٰ کر دیا تھا، بیچ میں کوئی شکیل آ گیا اس نے دعویٰ کر دیا۔ ایسے قیامت تک جانے کتنے آئیں گے، لیکن ہمیں ان کو ماننا ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والے سارے غلط ہیں، کیونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ پھر سوال رہا پھر یہ پیغام آگے کون لے جائے گا؟ اس میں ہم کو یہ تسلیم کرنا ہے وہ پیغام مجھے اور آپ کو آگے پہنچانا ہے، لیکن ہم ابھی اس پوزیشن میں ہیں کہ خود ہی ہم معلوم کرنے والے نہیں ہیں، رجوع کرنے والے نہیں ہیں، آگے ہم کیسے پہنچائیں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ نے اس امت کو جس کام کے لیے تیار کیا ہے وہ کام امت بڑھاتی رہی اور قیامت کی صبح تک بڑھاتی رہے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کیا میں اور آپ اس کام میں شریک ہو رہے ہیں یا نہیں؟
اور قرآن کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو، آپ کے جذبے کو، آپ کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب تم پر کوئی بوجھ کی بات ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر بہت بوجھ پڑتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ رؤوف الرحیم ہے۔ اب یہ ساری آپ کی صفات اور امت کے ساتھ آپ کی شفقت، اس کو امت کو بار بار سوچنا ہے۔ اور اس وقت اس نازک مرحلے میں جس مرحلے میں امت گزر رہی ہے، ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ ہم واپس آ کر اپنی سستی کو، مایوسی کو اور کم ہمتی کو چھوڑ کر ہم کمر بستہ ہو جائیں اور کوشش کریں ہم وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کو معلوم کر کے ان کو خود اپنانے کی کوشش کریں اور آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں ایک بات وہ یہ کہ ہم کو کبھی کبھی یہ ذہن میں تواضع ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، میں گناہ گار ہوں، میں کیا کر سکوں گا، کیا سنوں گا، کیا پڑھوں گا، کیا دوسرے تک پہنچاؤں گا۔ سیرت کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے، کتنا مشہور ہے، وہ شاید ہمارے اور آپ کی تسلی کے لیے اللہ نے تکوینی طور پر واقع کر دیا۔ مکہ سے چلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے، آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک غار میں رہنا پڑا۔ سب لوگ اس واقعے کو جانتے ہیں۔ اس غار کے اندر یہ دو بڑے حضرات ہیں، ایک پیغمبروں کے بادشاہ، ایک اس امت کے بادشاہ۔ مسئلہ دونوں کے لیے کیا تھا؟ حفاظت کا تھا، کیونکہ پیچھے دشمن آ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ اس وقت پروٹوکال کا تقاضا، حیثیت کا تقاضا کیا تھا؟ اللہ ملائکہ کے سردار جبریل سے کہتے، جبرائیل اندر دو بادشاہ بیٹھے ہیں، ایک پیغمبروں کا بادشاہ، ایک اس امت کا بادشاہ، تم ملائکہ کے بادشاہ ہو، آ جاؤ اس غار کے داہنے پر ڈیوٹی دو، حفاظت کی ڈیوٹی ہے۔ جبریل کا جواب کیا ہوتا؟ جبریل کا جواب واقعی یہی ہوتا کہ اللہ میری کہاں قسمت میرا نام محمد کے دربانوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ملائکہ کے سردار کی بادشاہ کی ضرورت نہیں، انسانوں کو بلاتے تو صحابہ تو جان دیتے ہی تھے، اور اگر جنگل کے جانوروں کو ہی بلانا تھا تو جنگل کا بادشاہ شیر، اس کو اللہ بلا کر کہتے کہ اندر دو بادشاہ ہیں اور تو جنگل کے جانوروں کا بادشاہ ہے، آ اس دربار کی دربانی کر۔ شیر کا جواب ہوتا، اللہ کہاں میری قسمت، میرا نام آپ کے دربانوں میں لکھا جائے گا تو میری تو عزت بڑھ جائے گی۔ شیر خوش ہو کر ڈیوٹی دیتا، لیکن شاید میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ اللہ کو رکھنا تھا۔ کس کو بلایا؟ سب لوگ جانتے ہیں، مکڑی کو بلایا، اور مکڑی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم ڈیوٹی رہو، بلکہ کیا کہا اپنا مکان بنا لو، اپنا جالا بندو۔ قرآن پاک نے ایک جگہ توحید کی بات کرتے ہوئے کہا ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھر تو ہر ایک بناتا ہے، چڑیا بناتی ہے، کتنا خوبصورت، لیکن ان گھروں میں اگر سب سے کمزور بودا پھسپھسا گھر ہے وہ اس مکڑی کا گھر ہے۔ لیکن آج کے دن قرآن نے بتایا کہ اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا، میں ان دو بادشاہوں کی، ایک پیغمبروں کا بادشاہ، ایک اس امت کا بادشاہ، ان دو کی حفاظت کا کام اگر لے رہا ہوں، وہ جنگل کے بادشاہ سے نہیں، ملائکہ کے بادشاہ سے نہیں، ایک ادنا مخلوق مکڑی اور خود اس کی ذات سے نہیں، اس کے بودے کمزور پھسپھسے جالے سے ان کی حفاظت کا کام لے رہا ہوں۔ آگے کیا ہوا آپ جانتے ہیں، جب تلاش کرنے والے آئے وہ وہاں جگڑنے لگے کہ اگر اندر کوئی گیا ہوتا تو جالا کہاں ہوتا۔ حضرت ابو بکر نے اندر سے قدموں کو دیکھا بھی اور عرض بھی کیا کہ حضرت یہ تو آگئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ واقعہ ہوا شاید میرے اور آپ جیسے آنے والے امت کی تسلی کے لیے ہوا کہ اے اللہ کے بندو ہمت مت ہارو، اللہ کے بندو اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے کہو اللہ جب آپ اپنی اس ادنا اس مسیح مخلوق سے اتنا بڑا کام لے سکتے ہیں، اتنے بڑے دو بادشاہوں کی حفاظت کا کام لیا، مجھ کو تو اللہ آپ نے اشرف المخلوق بنا لیا، کیا میں آپ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے کسی کام نہیں آ سکتا؟ یہ اپنے اللہ سے کرنے کی بات ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔